السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فضل خداوندی سے متعلق ماقبل میں تفصیل کے ساتھ مضمون چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسانی شکل عطا فرمائی، عمل کی نعمت عطا فرمائی، عقل کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ذیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان انسانی شکل کی رعایت رکھ کر عمل اور عقل کے مطابق چلے گا، فیصلہ کرے گا، ہم اسے خاص قسم کا اس پر فضل فرمائیں گے۔ تو اس فضل سے متعلق ماقبل میں تفصیل کے ساتھ مضامین چل رہے ہیں۔ ماقبل کے مضامین میں فضل سب سے پہلے درجے کا فضل، جس میں ایمان، اعمال، اخلاقیات، ہدایت اور اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یعنی کمال درجے کا فضل ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کی آدمی کو ضرورت نہیں۔ ایمان موجود ہے، اعمال موجود ہیں، اخلاقیات موجود ہیں، ہدایت موجود ہے، اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت موجود ہے۔ اعلیٰ درجے کی جنت ملنے کے لیے یہ چیزیں بہت کافی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگر یہ اعمال، خوبیاں، اچھائیاں کسی مسلمان کے اندر ہوں تو اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ اس کا حشر انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کی صفات ہے۔ دوسرے درجے کا فضل یہ ہے کہ کسی آدمی کا علم اور عمل یکجان ہو جائے، علم اور عمل یکجان ہو جائے، جو کچھ کرتا ہو وہ علم کے مطابق کرتا ہو، جو کچھ کرتا ہو، جس درجے میں بھی عمل کرتا ہو، اس عمل کی معلومات اس کے پاس موجود ہو۔ جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہو، جو عمل ہے اس کا علم اس کے پاس موجود ہو۔ علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کو سہارا دے رہا۔ علم کے موقع پر عمل کا فقدان نہ ہو، عمل کے موقع پر علم کا فقدان نہ ہو۔ جو کچھ کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ اسے اس بات کا علم ہو جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے، اور جتنا وہ جانتا ہو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی اسے بتانے سمجھانے والا نہ ہو کہ جاننے کے باوجود پھر بھی جاہلوں جیسا عمل ہے، جاننے کے باوجود پھر بھی نادان اور غافل لوگوں جیسا عمل ہے۔ تو علم اور عمل یکجان ہو جائے، ایک سائے کے نیچے آ جائے، ایک ذات کے اندر جمع ہو جائے، ایک فرد دونوں کو جامع ہو، دونوں کو جمع کیے ہوئے ہو۔ علم اور عمل دونوں علیحدہ علیحدہ راستوں پہ گامزن نہ ہو، دونوں ساتھ ایک جگہ ہو، جہاں علم ہو وہاں عمل ہو، جہاں عمل ہو وہاں علم ہو۔ یہ فضل کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ فضل کا یہ ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 نعمتیں عطا فرما دے، مال بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، عزت بھی دے دے، صحت بھی دے دے، اور چاروں اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ یہ تیسرے درجے کا آخری فضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس پر چاہے یہ فضل فرما دے۔ کبھی اللہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کر، جیسے علم اور عمل کو اکٹھا کر دیتا ہے اپنے فضل سے، ایسے ہی جب چاہتا ہے چاروں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 1 اور کسی کو کچھ نہیں۔ تو یہ نعمتیں فضل کا آخری درجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر چاروں دہانے کھول دے، چاروں خزانے کھول دے، چاروں دفینے کھول دے۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں موجود ہیں وہ اللہ ایک ہی آدمی پر چاروں جمع کر دے۔ مال بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، عزت بھی دے دے، صحت بھی دے دے۔ جب آدمی کے پاس اولاد ہو، جب آدمی کے پاس اولاد ہو، جب نہ ہو اور جب ہو، دونوں کے سمپٹمز بہت مختلف ہیں۔ جب نہ ہو تو پھر کبھی نہیں کہتا
کہ بھئی بیٹی نہیں چاہیے، جب نہ ہو، جب ہو تو کہا نرینہ اولاد ہو جائے، بیٹے ہو جائیں، اللہ بیٹی بھی دے دے، مرضی اللہ کی، یعنی بیٹے میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، بیٹی میں اللہ کی مرضی، اللہ بیٹی بھی دے دے، جب نہ ہو، اور جب ہو تو پھر اس کے تیور اور اس کا اٹھان اور اس کی باڈی لینگویج بہت مختلف ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس نہیں ہے اللہ دے دے اولاد، اس لیے کہ یہ تانا اور یہ گالی برداشت نہیں ہے۔ لا ولد ہے، مال تو اللہ نے بہت دیا ہے لیکن اولاد نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اتنا مال، چیزیں، اسباب، پراپرٹیز، کون؟ غریب کو اللہ ایک بیٹی دے دیتا، کم از کم نسل تو آگے چل جاتی۔ کہہ تو سکتا تھا کوئی بیٹے نہیں ہے، بیٹی تو ہے، کوئی یاد تو کرتا بعد میں۔ تو ایسے موقع پر اتنا مال کون استعمال کر، بہن بھائی والدین بعد والوں میں سب لوٹ مار ہو جائے گی، بندر بانٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ نرینہ اولاد ہوتی تو بہت اچھا تھا، مزے کرتا، یہ اولاد اور یہ بچے مزے کرتے۔ چلو نہیں ہے تو لڑکی ہوتی کوئی، تو اللہ کسی کو مال دے دے تو وہ اولاد کی فکر میں رہتا ہے، اور اولاد دے دے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس اولاد کو کھلاؤں پلاؤں، تعلیم، تربیت، ضروریات، دکھ، بیماری، حالات، احوال، سفر، حضر، پریشانیاں، خوشی، غمی، رمضان، عید، کیا کروں گا؟ اولاد ہو تو آدمی مال کی فکر میں لگا رہتا ہے، مال ہو تو اولاد کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اللہ دونوں دے دے تو پھر آدمی عزت اور صحت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پھر آدمی عزت اور صحت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اللہ کبھی عزت اور صحت دے دیا کرتا ہے، دونوں چیزوں کو لے کر، مال بھی نہیں اولاد بھی نہیں، عزت دے دی اللہ نے عزت نہ دی، صحت دے دی۔ تو یہ چاروں نعمتیں ایسی ہیں کہ چاروں بھرپور نعمتیں ہیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ کامیاب ترین آدمی کہلاتا ہے جس کے پاس ایک جسم میں، ایک گھر میں، ایک چار دیواری میں، ایک نام کے ساتھ چاروں چیزیں موجود ہو۔ اللہ نے مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، صحت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، یہ معاشرے کا کامیاب ترین آدمی ہے، آئیڈیل آدمی ہے۔ لوگ دیکھ دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، صحت بھی دے دی، اس لیے کہ نعمتیں من جانب اللہ ہیں، خالص اللہ کے خزانوں سے آنے والی چیزیں، اور اللہ جسے چاہے جب چاہے دے دے، روک لے یا واپس لے لے، دے دے، روک لے یا واپس لے لے۔ زوال نعمت کا زائل ہو جانا، نعمت کا واپس چلے جانا، تو یہ چار بڑی نعمتیں، کامیاب ترین آدمی ہے وہ معاشرے کا کامیاب ترین آدمی ہے جس آدمی کے پاس یہ چاروں بھرپور نعمتیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی کر دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد آزمائش ہے، خیال کرنا، آنے کے بعد تم بے مہار نہ ہو جاؤ، بے لگام نہ ہو جاؤ، تمہاری اٹھان اور تمہاری بول چال خراب نہ ہو جائے۔ یہ نعمتیں ضرور ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے، آزمائش ہر موقع پر، ہر وقت، آخری سانس تک آزمائش۔ آدمی فکر میں لگا رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، چاہے بچے بچیاں شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ماں باپ ایک ایسی ذات کا نام ہے اور اولاد ایک ایسے رشتے کا نام ہے کہ اگر آدمی دادا، نانا، پڑ دادا، نکڑ دادا، سکڑ دادا بھی بن جائے تب بھی اسے اپنی اولاد، جتنے دم اتنا غم، جتنے دم جتنے افراد ہیں اتنا غم، جتنا زر اتنا ڈر، جتنا مال ہوتا ہے اتنا آدمی خوف زدہ رہتا ہے، بے مال ہوتا ہے کوئی غم نہیں، کہاں بیٹھا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں جاگ رہا ہے، کوئی، جتنا زر اتنا ڈر، جتنے دم جتنے افراد، جتنا خاندان زیادہ وسیع ہوتا ہے اتنا بڑوں کو زیادہ فکر رہتی ہے، جتنے دم اتنا غم، جتنا زر اتنا ڈر۔ تو ماں باپ تو ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ وہ بھئی فلاں کا بچہ، فلاں بچے کا بچہ، فلاں بچی کا بچہ، فلاں کا نواسا، فلاں کا پوتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، آزمائش، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
تمہیں اللہ سے، دین سے، احکامات سے غافل نہ کر دیں، اس لیے کہ یہ غافل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یہ بے راہ کرنے والی چیزوں میں سے، بے راہ روی کا شکار ہو جانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آدمی خاموشی سے اولاد کے لیے غلط چل پڑتا ہے، غلط استعمال ہو جاتا ہے، غلط بول دیتا ہے، غلط فیصلہ کر لیتا ہے، غلط سوچ بنا لیتا ہے، غلط فیصلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، جس کسی نے بھی معلومات کے باوجود، سوجھ بوجھ کے باوجود، علم کے باوجود، سمجھانے بتانے کے باوجود، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، بیڑا غرق ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، قرآن کہتا ہے۔ تو بھئی یہ چاروں نعمتیں، اگر کسی آدمی کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ اندھا کہتے ہیں، نابینا کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہاتھ ٹھیک نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عزت سے لولا کہتے ہیں۔ ٹانگ ٹھیک نہ ہو تو عزت سے لنگڑا کہتے ہیں۔ آنکھ ٹیڑھی میڑھی ہو عزت سے بھینگا کہتے ہیں۔ تو اولاد نہ ہو لا ولد کہتے ہیں۔ بچے نہیں ہیں، یہ ایک ایسی گالی، ایسے عیب بن گیا معاشرے کے اندر، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے نہیں کرنے، بچے نہیں۔ اچھا، ایک لڑی ہے، تسلسل ہے، چین ہے سوالات کی، 1 2 3 18 سے کم آدمی پوچھنے والا یا پوچھنے والی رکتی نہیں ہے کہیں۔ بچے نہیں ہیں، اچھا بچے نہیں ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ ارے بھائی کہیں رک جاؤ خدا کے لیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، یہ دینا نہ دینا، صحت کے ساتھ دینا، کمزوری کے ساتھ دے دینا، زیادہ دے دینا، کم دے دینا، دونوں روک لینا، دے کے لینا، سب اللہ کا نظام۔ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ ایک اگلا سوال، اتنا عرصہ۔ اچھا تمہارے باقی بہن بھائیوں کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا تمہارے خاندان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اچھا کوئی اور او ہو سوالات کی بوچھاڑ ہے، بوچھاڑ۔ کیا آسمانوں سے بارش بھی برستی ہوگی جو سوالات کی بارش ہوتی، صرف اس لیے کہ اللہ ولد ہے، صرف اس لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ کہیں آدمی رکتا نہیں ہے جا کر، یعنی کسی چیز کو بھی جینون سمجھ کر، اچھا بھائی کتنا عرصہ ہوا؟ بچے نہیں، کیا کتنا عرصہ؟ ابھی سال بھر ہوا، نہیں لیکن کچھ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس نظام کو اللہ کے ساتھ جوڑے آتے۔ ارے بھائی ابھی سال تو ہوا ہے، 2 سال تو ہوئے، کہا نہیں، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، یوں کریں اور یوں کریں۔ اور ہر آدمی ایسے موقع پر کائنات کا سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا سرجن، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے زیادہ میڈیسن بتانے والا، اسی وقت لیبارٹری تیار ہوتی، اور ہے تو یہ سارے قصے ختم۔ یہ نعمت اگر ہے کوئی سوال نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی پریشانی نہیں۔ لا ولد ہے یا نہیں ہے قصہ ختم، چلو بھی راستہ بدلو۔ مال نہیں ہے، کیا کہتا ہے آدمی؟ بہت ادب سے نام لیتا ہے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، صرف معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ بھوکا ننگا آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اس کے تو سلام کرنے پر بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کے تو قریب آنے پر بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کے تو بار بار گھر آنے پہ بھی پریشانی ہوتی ہے، اور اس کے تو ساتھ نماز پڑھنے پہ بھی پریشانی۔ اس لیے کیوں؟ مال نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اگر ہے ضروریات عزت سے پوری ہو رہی ہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں مال کا فقدان، مال کی کمی ہو، تو وہاں کوئی دور والے نہیں، کہیں دور والے نہیں، بہن بھائی بھی، عزیز اقربا بھی، رشتہ دار بھی۔ پھر آدمی جہاں عام طور سے رشتہ داروں سے آدمی کا راستہ بدلا کرتا ہے، وہ ایک بڑی وجہ یہ ہے، مانگتا رہتا ہے، للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ملنا جلنا ختم، محبت ختم، تعلق ختم، عزت ختم، وقار ختم، عظمت ختم، سب رشتہ داریاں گڑے میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ کہیں مانگ نہ لے۔ مال نہیں اور عزت نہیں تو پھر آدمی ذلت سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحت نہیں، کہا بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، ماشاءاللہ، یوں بھی ماشاءاللہ، یوں بھی ماشاءاللہ، لیکن بیمار پڑا رہتا ہے۔ کوئی ایک نعمت ایسی ہو جس کے لیے آدمی کی زبان نہ کھلتی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وہ بڑی نعمت عطا فرمائی۔ ایک بات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارے پاس 2-3 اعلانات بھی ہیں آپ کے لیے۔ وہ بات یہ مضمون سے متعلق، ایک غریب مسکین آدمی نہر
کا پانی بہتا آ رہا ہے، یہ مخالف سمت میں نہر کے کنارے چلا جا رہا ہے۔ بھوکا کمزور ضعیف آدمی، اس نے دیکھا ایک سیب لڑکتا ہوا تیرتا ہوا، تھوڑا سا پانی میں آگے بڑھا، 2 قدم اور سیب پکڑا اور سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد اندر جب رمک چمک پیدا ہوئی تو اندر کی سارا سسٹم اور سارے ریڈار اور ساری لائٹیں اور ساری پاور زندہ ہو گئی، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ پھر اندر ہی اندر جنگ شروع ہو گئی۔ اگر کسی کا تھا تو سنبھال لیتا، یہ تو مال مشا ہے، یہ تو بے قیمت مال ہے، کسی کو کیا لگے۔ جہاں اگر کسی کا باغ ہوگا، کسی کے سیب گر گئے ہوں گے، کسی کا سیب گر گیا ہوگا، اس نے تو نیت کر لی کہ بھئی بہ گیا تو بہ گیا، گر گئے تو گر گئے، ٹوٹ کے گر گئے تو گر گئے، لیکن اندر اندر پریشانی ہو رہی تھی۔ جو بھی صحیح، لیکن میرے لیے جائز تھا۔ گرنے والے کے گر گئے، ڈوبنے والے کے ڈوب گئے، تیرنے والے کے تیر گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے جائز تھا۔ تو جہاں سے پانی آ رہا تھا، سیب کھانے کے بعد جب اندر ایک چیز بیدار ہو گئی، چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دور جا کے احساس ہوا، اوہو، اس نہر کے کنارے تو یہ باغ ہے، اس باغ میں سے درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، تو یہاں سے سیب گرا ہوگا۔ مالک کو ڈھونڈا، مالی نے کہا مالک کوئی یہاں آنے والی چیز تھوڑی ہے، تو باغ ہے اس کا بڑا، کہا مجھے ملنا ہے، تیری مہربانی میری ملاقات کروا دے۔ مالی سے ملاقات ہو گئی، مالی کے ذریعے مالک سے ملاقات ہو گئی۔ تو مالک نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جی یہ ہوا ہے، یہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ سیب پانی کے ساتھ بہ کر نہر میں جا رہا تھا، وہ آپ ہی کے باغ کا سیب تھا۔ تو کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی معافی مانگنے آیا ہوں، خرید نہیں سکتا، قیمت نہیں ہے، جیبیں خالی ہیں، پیسے نہیں دے سکتا، اتنے بھی پیسے نہیں اس پیدل چلنے والے مسافر کے پاس کہ وہ پیسے ادا کر دے۔ کہا پیسے بھی نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، اگر پیسے مانگو گے تو پہلے انکار کرتا ہوں، پیسے بھی نہیں ہے، خدمت کر سکتا ہوں، سزا قبول کر سکتا ہوں، جو کہو وہ کر سکتا ہوں، جو میرے بس میں ہوگا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں اس ایک سیب اور اس ایک سیب سے اندر خون بننے والا، میں چاہتا ہوں وہ آج ہی ابھی ہضم ہونے سے پہلے حلال ہو جائے۔ اس لیے کہ معدے کے پاس تو اپنا ایک ورکنگ کا سسٹم ہے نا، جاتے ہی ہضم نہیں ہوتا، جاتے ہی سسٹم میں نہیں آتا۔ کہا یہ ہضم ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا، تو میں اس سے خون بنے، طاقت ملے، اس طاقت کو، خون کو حلال کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا تجھے اندازہ ہو گیا تیری غلطی ہے؟ کہا یہ اندازہ ہو گیا غلطی ہے۔ کہا تجھے اطمینان ہو گیا؟ کہا اطمینان ہو گیا۔ کہا معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا میں معاف نہ کروں؟ تو کہا میں معاف کروانے پر جان توڑ کوشش کروں گا کہ خدا کے لیے کسی طرح معاف کر دے۔ کہ اگر معاف نہ کروں؟ تو کہا معافی چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ کہا میں معاف نہیں کرتا۔ اوہو، پہلے وہ بھی مالک تھا نا، باغ کا مالک تھا، اور روزانہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہوں گے۔ کہا نہیں، معافی نہیں ہے۔ کہا کوئی راستہ تو نکالو۔ کہا راستہ ہے، قبول کرو۔ قبول کرو گے؟ کہا جی قبول کیا۔ کہا سوچ لو۔ کہا سوچنے سے پہلے قبول کیا، اس لیے کہ مسئلہ خاموش ہے، اس لیے کہ مسئلہ دوسری دفعہ بھی خاموش ہے، اس لیے کہ مسئلہ چوتھی دفعہ بھی خاموش ہے۔ یہ مسئلہ نکلتا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ جلدی نہیں نکلتا مسئلہ، کہ مسئلہ آخرت کا ہے۔ اس لیے کہ جب فکر ہو تو نکلے نا۔ کا کوئی ایک سیب تھوڑی ہے، کوئی ایک لقمہ تھوڑی ہے، کوئی ایک اماؤنٹ تھوڑی ہے، کوئی ایک خیانت تھوڑی ہے، کوئی ایک نافرمانی تھوڑی ہے، کوئی ایک کام تھوڑی ہے۔ کتنے سیب ڈھونڈتے پھریں گے، کتنے معاملات کو، کتنی فائلوں کی چھان پھٹک کرتے رہیں گے۔ تو کہا مسئلہ آخرت کا ہے، اس لیے قبول ہے۔ کہا سوچ لے۔ کہا سوچ لیا۔ کہا پھر سوچ لے۔ کہا پھر سوچ لیا۔ کہا اگر مانے گا نہیں؟ کہا مانوں گا۔ کہا خدمت کر میرے باغ کی، ایک مالی ہے، ایک اور مالی صحیح۔ کہا کتنا عرصہ؟ کہا یہ بعد میں بات کریں گے۔ ایک سیب کی قیمت کتنا عرصہ؟ کہا بعد میں بات کریں۔ کہا اچھا پھر جان چھوٹ جائے؟ کہا نہیں، یہ تو ایک کام ہے، یہ تو ایک کام۔ کہا پھر ایک میرے گھر بچی ہے جو اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے، وہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں، اس سے شادی بھی کرنی ہے، بول قبول ہے؟ کہا جی میں کہہ چکا ہوں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، قبول ہے۔ اللہ کی شان،
واقعات میں مختلف سال لکھے ہوئے ہیں، کہیں 8 سال، کہیں 10 سال، کہیں 2 سال، کہیں 1 سال. تو وہ جتنی بھی مدت پوری ہوئی، اس نے کہا جی اب میں اس لولی لنگڑی بہنگی سے، اندھی سے، کاڑی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہاری. کہا جی میں تیار ہوں. میں نے کہا ہے آخرت صاف ہو جانی چاہیے، آخرت میں کام خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ سیب کی قیمت ساری کائنات بھی اگر میرے اختیار میں ہو، میں دے سکوں تو دے دوں گا، لیکن آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. تو کچھ واقعات آخرت کے بھی ہیں کتابوں میں. کچھ لوگ آخرت والے بھی ہمارے آپ کے معاشرے میں، ہمارے آپ کے کانوں سے گزرتی ہیں چیزیں. تو جب شادی ہو گئی تو یہ بڑوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امر رہا. بھائی آپ نے ہمارے مہمان کو کیسا پایا؟ بچی کا باپ پوچھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بھائی، تو بچی کا باپ پوچھتا ہے آپ نے ہمارے مہمان، اپنی بیٹی کے لیے پوچھتا ہے آپ نے ہمارے مہمان کو کیسا پایا؟ تو کہا جی آپ بھلے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، وہاں تو اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. وہ تو اللہ، اب تو میری بیوی ہے، ہاتھ لگاؤں تو میلی ہو جائے. اور آپ نے جو کچھ بتایا مجھے اس کے بالکل برعکس. آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، کان اس کے ٹھیک ہیں، زبان اس کی ٹھیک ہے، شکل صورت اس کی ٹھیک ہے. صرف ٹھیک نہیں، میں تو باغ تو محنت کوشش کر کے، پھل کھا کر، سیب سے توانا ہو کر، یہ باغات تو یہاں مل گئے، اور حور بھی اللہ نے عطا فرما دی. کہا میری تو یہاں جنت ہو گئی. لیکن قصہ کیا ہے؟ تو فرمائے وہ قرآن بھی جانتی ہے، وہ حدیث بھی جانتی ہے، عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے. کہا جی میں نے پوچھ لیا، وہ قرآن بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہے اور حدیث بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہے، عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے. کہا اس کی آنکھ نے یا باپ کو اور ماں کو اور بھائی کو دیکھا ہے، اور یا تجھے خاوند کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا. یہ اندھی ہے کسی اور کو دیکھنے سے، یہ گونگی ہے، کسی اور سے بات نہیں کی ساری زندگی اس نے. ہم نے اس سے اور اس نے ہم سے بات کی ہے، یا آج تیرے سے بات کی ہے. یہ لولی لنگڑی ہے، یہ کہیں نہیں گئی، کسی گناہ کو ہم نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، یہ اس ماحول سے، چار دیواری سے باہر نہیں نکلی، اور آج تیرے حوالے. تو ان دو لوگوں کے درمیان اللہ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی. اس نرینہ اولاد کا نام انہوں نے اس زمانے میں نعمان رکھا، جسے زمانے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا. انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ چاروں بڑی نعمتیں ہیں، یہ چاروں بڑی نعمتیں ہیں. بس اس فضل کو اللہ سبحانہ وتعالی سے مزید بڑھا سکتا ہے جب اس کا شکر ادا کرے. اولاد کوشش کرے، میں اور آپ سب مل کر، معاشرہ ہم سب کے سامنے ہے، جو اولاد کی بہترین دینی تربیت، بہترین کے ساتھ دینی نہیں لگائیں گے تو آپ کا، ہمارا، مولویوں کا، غیر مولویوں کا، مسجد کا، مدرسے کا بہترین کچھ اور ہے، ہمارا آپ کا بہترین کچھ اور ہے، بہترین اور دینی تربیت کی کنڈیشن کے ساتھ. ورنہ ہمارے آپ کے پاس تو سب کچھ بہترین ہے نا. تو بہترین تربیت، مال اور اولاد دونوں نعمتیں، عزت اور صحت دونوں نعمتیں. حق سبحان و تقدس مجھے اور آپ کو ان کی قدردانی اور کسی بھی موقع پر ان نعمتوں کے رکنے سے بھی اور زائل ہو جانے سے بھی محفوظ فرمائے. تو بھائی اختصار کے ساتھ 3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آئندہ جمعے ہمارا ایک چھوٹا سا سفر ہے، تو ہماری آئندہ جمعے کی رخصت کو قبول فرمائیے. تو ہم آئندہ جمعے ہمارا ایک سفر ہے، تو ہم جمعے میں نہیں حاضر ہو سکیں گے. دوسری بات ایک تراویح سے متعلق ہے اور ایک حی علی الصلاۃ سے متعلق. حسب معمول، حسب سابق، کئی سالوں سے بحمد اللہ علی ذالک یہاں کے انتظامیہ بھی، یہاں کے ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ بھی، خالصتاً دینی محبت رکھنے والے لوگ، حلقہ احباب کے اعتبار سے، محلے کے بچوں کے اعتبار سے. تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سال اعلان کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، صرف فجر اور عشاء 2 نمازوں کی پابندی ہے محمد بن قاسم. باقی 3 نمازیں ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہم سب جہاں ہوں گے وہاں پڑھ لیں گے، جماعت سے پڑھ لیں گے. لیکن فجر اور عشاء 2 مارچ اور 12 اپریل، یہ 2 تاریخیں یاد رکھیں. 2 مارچ تک رجسٹریشن، آئندہ جمعرات 2 مارچ ہے. آج 24 فیب ہے، فروری کی 24 تاریخ ہے، تو یہ 5 دن 6 دن ہمارے پاس رجسٹریشن کے ہیں.
آپ کو باہر نکلنے کے بعد رجسٹریشن سے متعلق حسب احوال رابطے مل جائیں گے، دیوار پہ چسپاں ہوئے ہوئے آپ کو پمفلٹ مل جائیں گے، رابطہ کر لیجئے. پہلے سے لوگ یوز ٹو ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں، صرف 2 مارچ سے 12 اپریل تک یہ 41 دن بنتے ہیں، اور شروع ہوگا اگلے جمعے کی فجر کی نماز سے 3 مارچ سے. یہ 40 دن شروع ہوں گے 3 مارچ سے 12 اپریل تک، لیکن 2 مارچ کو رجسٹریشن جس کی 2 مارچ تک ہو جائے گی. تو 2 مارچ کے بعد رجسٹریشن سسٹم کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بھائی 3 مارچ سے 12 اپریل تک یہ 40 دن بنتے ہیں. پچھلے سالوں کے تجربات کی بنیاد پر، گزارشات کی بنیاد پر، کہ بھئی اگر بچے اور بچیاں اور ساری چیزیں جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہوں، تاہم اس مضمون کو بچیاں اپنے گھروں میں امانتاً دیانتاً اہتمام کریں، اور ماں باپ امانتاً دیانتاً اس بات کی شہادت دے دیں 2 شہادتوں کے ساتھ کہ ہماری بچی نے بھی، ہماری اہلیہ نے بھی، ہماری بہو نے بھی، ہماری اہلیہ اور ہمارے گھر کی مستورات ایک نہیں 50 مستورات ہوں، کوئی غم نہیں ہے. یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام، لیکن 2 شہادتوں کے ساتھ، 2 مردوں کی شہادت کے ساتھ کہ بھئی ہماری بہن نے اور میری بیٹی نے، ہماری بہو نے اور میری بیوی نے، بس اس کا اہتمام کیا. 40 دن بچیوں کے لیے بھی اجازت ہے گھروں میں، اپنا وقت متعین کریں اور نماز کا اہتمام کریں. اور انشاءاللہ الرحمن بہترین رمضان مجھے اور آپ کو میسر آ جائے گا اگر ہم ابھی سے رمضان سے پہلے 20 دن ہیں. یہ شعبان کی 10 تاریخ ہوگی اگلے جمعے کو، اس لیے شعبان میں نہ الجھیں. تو 3 تاریخ جمعے کی فجر کی نماز کے بعد، 3 مارچ فجر کی نماز جمعے کا دن، 40 دن کی نمازیں شروع ہوں، اور 12 اپریل عشاء کی نماز میں. یہ ساری معلومات آپ کو چشمہ ہوئی بھی مل جائے گی. بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائے. تو 3 مارچ سے 12 اپریل تک 40 دن بنتے ہیں، 3 مارچ کی فجر سے اور 12 اپریل کی عشاء تک. یہ 40 دن کی 5 نمازیں جماعت سے جو جہاں مرضی سہولت کے ساتھ پڑھ لیجئے، جماعت سے پڑھنے کا میں اور آپ اہتمام کریں، لیکن اس شرط اور کنڈیشن اس کے ساتھ یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز یہاں پڑھنی، محمد بن قاسم مسجد پہ. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ الرحمن. رہا مسئلہ اس موضوع سے متعلق، حوصلہ افزائی کرنے والے بھی اور تنقید اور عادت کے مطابق درجات بلند کرنے والے بھی قیامت تک رہیں گے. جب تک میری آپ کی زندگی ہے، ان امور کی وجہ سے نااہلی اور نکما پن ہے کہ آدمی کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ نے انہیں شرک کا ایک درجہ بتایا. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آوازیں آئیں یا نہ آئیں. تو بھئی ایسے موقع پر ہر سال سننے کو ملتا ہے کہ آپ بچے اور بچیوں کو اور لوگوں کو لالچی بنا رہے ہیں. ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے کہا جنت دوں گا. میں اور آپ اگر کچھ نہیں ملے تو آئیں جمعے کی نماز میں، میں اور آپ سر پھوڑیں آ کے. ہم اور آپ بھی تو اس لیے سر پھوڑ رہے ہیں، ہم اور آپ بھی تو اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں. لالچ ہے، کچھ لالچ ہے. وہ لالچ اللہ نے دی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ کہتا بھئی میں نے تمہارے اندر یہ ہرس رکھی ہے کہ تم چیز کو دیکھ کے چل پڑتے ہو، میں نے تمہیں جنت دکھائی ہے، چل پڑو. تو یہ اللہ کا فارمولہ ہے، نظام ہے، لوگوں کا نہیں ہے بھائی. لیکن پھر بھی اگر درجات کی بلندی کے لیے کوئی آدمی اس رخ پر آتا ہے تو اس کا احسان ہے کہ اس احسان کی وجہ سے کام کرنے والوں کے اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے. کبھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کہ بھئی حوصلہ شکنی کرنے والے قیامت تک رہیں گے. تو بھئی یہ میں بات کر رہا ہوں ان بچوں کی حوصلہ شکنی کی. اچھا تم اتنے لالچی ہو، نماز اس لیے پڑھ رہے ہو، اچھا تم نے اس لیے نماز شروع کر دی. نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو. دین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو. اللہ رسول آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے کوئی سسٹم آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو. اللہ رسول کھڑے ہیں. من کان اللہ کان اللہ له. 2 باتیں ہوگی. تیسری اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق ہوئی ہے. اعلان ضرور کر رہے ہیں لیکن 200% فیصلہ ٹرسٹ کا ہے. جہاں ٹرسٹ اور کمیٹیاں ہوا کرتی ہیں وہ بااختیار ہوا کرتی ہیں، ہمارے یہاں بھی بااختیار ہے. تو بھائی تراویح سے متعلق پچھلے 29ویں شب کو جب تکمیل قرآن ہوا اس موقع پہ بھی عرض کیا، کئی سالوں سے اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ نظام کے ہاتھوں پابند ہیں اور نظام کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں اور کوئی ذاتی رائے قائم نہیں کرنا چاہتے، لیکن چاہت یہ ہے
کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی مساجد رقبے کے اعتبار سے کراچی میں ناپید ہو گئی. اب جہاں جہاں مساجد مسلح بنتے ہیں، فلیٹس ہیں، علاقے ہیں، چھوٹی چھوٹی مساجد، اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی مسجد الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو یہاں بھی بہت ساری تراویحیں ہو سکتی ہیں. تو محلے کے بچوں کو ترجیح دی جائے گی. فیصلہ پھر عرض کر رہا ہوں، تیسری دفعہ پھر عرض کروں گا، اختیار اور فیصلہ میرے آپ کے ذمہ اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے، درخواست پیش کرنا ہے. صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگوں کی مرضی قبول کریں علی الراس والا، نہ قبول کریں ان کی مرضی. لیکن ہم ان دنوں میں، شعبان شروع ہو گیا، ان دنوں میں ہم اپنا ہوم ورک کر کے رکھیں. اپروول ہو گئی، اللہ کی توفیق، ہمت کر لیں گے. تو بھائی محلے کے حفاظ کو ترجیح دی جائے گی. باہر کے لوگ اگر اپروول بھی ہو گئی اور جگہ بھی ہوئی تو باہر سے بھی کوئی آ سکتا ہے. باہر سے مراد کہیں کا قریب کا قرب و جوار. محلے کے حفاظ کو ترجیح دی جائے گی. کمیٹی کے اختیار اور اجازت کے ساتھ ہم اپنی درخواستیں پیش کر دیں کہ بھئی ہم بھی، اگر ہمیں گارڈن میں جگہ مل جائے، اگر ہمیں اوپر فرسٹ فلور پہ جگہ مل جائے، اگر ہمیں رہائش کے نیچے جگہ مل جائے، اگر ہمیں کہیں کوریڈور میں کہیں جگہ مل جائے جو واقعتاً نماز کی جگہ بھی ہو، مقتدی بھی آپ کی ذمہ داری، انتظام بھی آپ کی ذمہ داری، ٹرسٹ کی ذمہ داری تو صرف آپ کو جگہ پرووائڈ کرنا ہوگا. اگر مشورے میں بات آ جاتی ہے، ہمارے پاس اپنا ہوم ورک ہوا وہ ہو، تو پھر ایسے حفاظ کے لیے انشاءاللہ الرحمن اجازت کے بعد جگہ کا بھی انتظام اور پھر موقع پر اعلان بھی ہو جائے گا. تو بھائی یہ حفاظ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے. دعا بھی فرمائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہ لیتا ہے تو اللہ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، جب اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے. اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے حفاظ ایسے ہیں جنہیں اگر جگہ مل جائے تو سنانے کا اہتمام ہو جاتا ہے. چاہے مصلی ہو، چاہے گرد و نواح کی جگہ ہو، تمام کے تمام اختیارات ٹرسٹ کے ہیں. اگر وہ قبول فرما لیں گے تو ہم اپنا ہوم ورک کر کے رکھیں. اگر قبول ہو گیا تو آگے چل پڑیں گے، قبول نہ ہوا تو حسب سابق علی الراس والعین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.